هو الأبتر صدق الله العلي العظيم صلوات. ہم جانتے ہیں تاخیر کافی ہو چکی، رات بھی بہت ہو چکی ہے، سردی بھی بہت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ لوگ بہت بہت دور سے آئے. ہم بھی مسلسل پچھلے 8-9 دن سے سفر ہی میں ہیں، 2 دن سے تو آپ کے مختلف شہروں میں اسی سرزمین پہ، لیکن ہدف صرف اور صرف مکتب اہل بیت علیہم السلام کی تبلیغ. اور میں پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں، 40-50 سے زیادہ ملک گیا ہوں اور پورے سال میں کئی ممالک جاتا ہوں. مجھے پھرنے کا کوئی شوق نہیں، لیکن جہاں جاتا ہوں صرف اور صرف ذکر آل محمد کے لیے. اور یہ ماہ رمضان میں آپ دعائیں مانگتے ہیں. اگر آپ دیکھیں شب قدر میں بہت ایک جید عالم دین آپ کے پاس اب تشریف لائے ہیں، ان سے بھی استفادہ کیجئے گا جو یہ آپ کے شہر میں مقیم ہوئے ہیں. ماہ رمضان میں اعمال کرتے ہیں آپ حضرات تو ہر شب میں ایک دعا مانگتے ہیں. کچھ دعائیں ہیں جو ہر شب سے مخصوص ہیں، کچھ شب قدر سے مخصوص ہیں، کچھ دعائیں ہیں جیسے دعائے افتتاح ہر شب میں پڑھیں. انہی میں سے ایک مختصر سی دعا ہے، ایک جملہ ہے چھٹے امام علیہ السلام کا، صادق علیہ محمد علیہ السلام. اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بی غیری. پروردگارہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. پتہ نہیں ہے یا نہیں؟ پروردگارہ مجھے چن لے، تو چن لے. بھئی اللہ سبحانہ و تعالی جس سے چاہے دین کی خدمت لے لے. بعض اوقات ہم پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ایک ایسا ہوتا ہے جو غیر مسلم تھا، اللہ اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈالتا ہے، اہل بیت کی محبت ڈالتا ہے، اسے مسلمان بناتا ہے، اہل بیت کا پیروکار بناتا ہے، جو چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے. ممنون، میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. سننا چاہیں گے نا یہ موضوع؟ خدا جس سے چاہے جو کام لے لے. کچھ لوگ پیدائشی عرب ہوتے ہیں، نسلاً حضرت ابراہیم کی نسل سے ہوتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ مکے میں بھی ہوتے ہیں، پیغمبر کی بزم میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایران میں پیدا ہونے والا سلمان ایسا مسلمان بنتا ہے کہ اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے. توجہ ہے ذرا گرام. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ آپ رات کے اس گئے پہر کے اندر اس انہماک کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ سن رہے ہیں، میری توقعات سے بالاتر اور بہتر سن رہے ہیں. تو اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے. اور بہت سے لوگوں کو ایک ہی سوال تھا کہ اللہ نے اگر کسی کو اپنا رسول بنانا ہی تھا تو یہ عربوں میں اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، کسی پیسے والے کو اللہ اپنا رسول بنا دیتا؟ ایک پیدائشی یتیم کو اپنا رسول بنا دیا. توجہ. تو وہ عرب سب کے سب کہتے تھے ایک سے ایک سردار موجود ہے، ایک سے ایک پیسے والا، قبیلے والا. اللہ نے پیدائشی یتیم کو اپنا رسول بنا دیا. تو اللہ یہ نہیں دیکھتا پیسہ کس کے پاس ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چلتے رہیے گا. اللہ یہ نہیں دیکھتا سرداری کس کے پاس ہے. توجہ، سارے من میں کی توجہ میرے ساتھ ہو. پہلے سے کوئی سردار ہو، پہلے سے کوئی دولت مند ہو، اور اللہ اسے وہ بھی اللہ ہی نے دیا، مقام بھی دولت بھی. اللہ کہتا ہے جب میں نمازنے پہ آؤں نا تو پیدائشی یتیم کو کائنات کا مالک بنا دیتا ہوں.
کائنات کا مالک. سلامت ہے یار, توجہ فرما رہے, اس اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے, جس سے چاہے جو کام چاہے لے لیں. جو میں دعا پیش کر رہا تھا اس کی ضمن میں نے چند جملے پیش کیے, چلیں گے نا؟ تو امام ششم فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح سے دعا مانگو, پروردگارہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے. امام نہیں کہہ رہے, وہ سکھا رہے ہیں, کیونکہ وہ تو آئے ہی اللہ کی طرف سے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, وہ تو حجت خدا ہے. بھائی امت میں اور امام میں یہی تو فرق ہے. امت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے, امام وہ ہوتا جسے پہلے سے پتا ہے میں وہ ہوں جس سے اللہ راضی ہے. اور مجھے بعض مسلمانوں پہ تعجب ہوتا, جب بھی مولا کا نام لیتے تو کہتے علی المرتضی, اور پھر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, جو پہلے ہی مرتضی ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, جو پہلے ہی مرتضی ہو اس کو نہیں کہا جاتا رضی اللہ. رضی اللہ ان کے لیے کہا جاتا جن کا پتہ نہیں پہلے کیا تھے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, توجہ ہے نا عزیزان کرام. تو اب اللہ جسے چاہے, لیکن جو جملہ دوسرا دعا کا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. پروردگارہ مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے, ولا تستبدل بی غیری. مجھے بتایا کہ بہت سے اہل علم بھی موجود ہیں. پروردگارہ جب تو مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے تو مجھے کسی اور سے تبدیل نہ کرنا. نہیں پہنچا سکا. ہمیں مانگنا یہ ہے کہ ہمیں تبدیل نہ کر دینا, کیونکہ تجھے خادموں کی کمی نہیں, ہمیں خدمت کی کمی ہے. تو اگر کوئی عزاداری میں حصہ لے رہا ہے, کوئی بانی مجلس ہے, کوئی نہاخوان ہے, کوئی ذاکر ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, کبھی بھی تکبر نہ کرنا. اللہ کو کمی نہیں ہے, وہ جسے چاہے ذاکر بنا دے. نہیں لوگ ہیں یا نہیں, جس سے چاہے خدمت لے لے. میں نے پتہ نہیں موضوع کس طرح سے چھیڑ دیا, ذہن میں کچھ اور لے کے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. مولانا موجود ہے ایران کے اندر, بہت پہلے ایک ان پڑھ تھا. جاہل میں اور ان پڑھ میں فرق ہوتا. یہ آدھا مجمع پہنچ گیا اور باقی یہ چاہ رہے میں انگلی پکڑ کے پہنچاؤں. جاہل میں اور ان پڑھ میں فرق ہوتا. ان پڑھ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا اسے کہتے ہیں ان پڑھ. کئی پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے. جو بھی محمد و آل محمد پہ دہن درازی کرے, چاہے پی ایچ ڈی ہو, چاہے علامہ ہو, حافظ قرآن ہو, جو اہل بیت پہ دہن درازی کرے پڑھا لکھا جاہل ہے. توجہ ہے نا جانے کے نام. بھائی جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیے گا. مجھے پرواہ نہیں ہے میں کتنا تھک ہار کے آیا ہوں, میرا چہرہ کچھ نہیں بتاتا.
میں جب بیمار تھا اسپتال میں تھا نا، جو بھی آتا تھا دیکھنے کا، مولانا چہرے سے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، تو میرے چہرے سے آپ کو پتہ نہیں چلے گا میں تھکا ہارا آیا ہوں، پوری طاقت سے اہل بیت کا ذکر کروں گا۔ عزیزان گرامی، اب یہ ان پڑھ میں جاہل میں فرق ہے بہت۔ ایک نام گزرا بہت بڑا، کاظم کربلائی۔ کاظم، اچھا خود کربلائی نہیں تھے، ایک گھر میں خادم تھے، ان پڑھ تھے، اور کسی گھر کے اندر خادم نوکر تھے ان کے، تو کہیں مسجد نماز پڑھنے گئے، درس سن رہے تھے، تو کہاں پہ انہوں نے کہا بھئی یہ آپ لوگ بستی میں رہتے ہیں جن کی فصلیں 825 کلو گرام سے زیادہ اگر ہو تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ سنا وہ بیچارہ ان پڑھ آدمی تھا، 2 جوڑے تھے، بہت غریب بوڑھا، آنے کے بعد مالک سے پوچھا آپ بعمل ہے بے عمل ہے؟ المصطفى الامجد المحمود الاحمد، مالک نے کہا میں اتنا بڑا نواب ہوں، رئیس ہوں، تو غریب فقیر آدمی، تیری اوقات کیا مجھ سے پوچھ؟ تو انہوں نے کسی کاظم کربلائی نے کہا میں غریب ہوں، مسکین ہوں، شریعت مسکین نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، شریعت محمدیہ مسکین نہیں ہے۔ کہا نہیں تو کیا کر لے گا؟ کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، صرف اتنا پوچھوں گا اگر باعمل ہے تو رہوں گا، بے عمل ہے تو حرام نہیں کھاؤں گا۔ کہا پھر تیرے پاس 2 جوڑے ہیں میں نے نکال دوں۔ انہوں نے 2 جوڑے لیے، چلے قریب میں بستی تھی، وہاں پہ ایک امام زادے کا روضہ تھا، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، ایک بہت بڑے امام کے بیٹے کا، 7ویں امام کے بیٹے کا روضہ تھا۔ گئے زری پہ، اور زری پہ دونوں ہاتھ رکھ کے رو کے کہا آپ کے جد کی خاطر میں اپنے آپ کو سڑک پہ لے آیا ہوں، اب مجھے بے آبرو نہ ہونے دیجیے گا، میری آبرو آپ کے پاس ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کہ میں نے آپ کے جد رسول خدا کے دین کی خاطر اپنی آبرو قربان کر دی، سڑک پہ آ گیا۔ جب بعد میں بڑے بڑے فقہاء علماء ان کا امتحان لینے گئے، توجہ کہ کہتے تھے مجھے پورا قرآن حفظ ہو گیا، نابینا بوڑھے ان پڑھ، تو کہا کہ بھی کیسے قرآن حفظ ہے؟ کہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کیسے حفظ ہو گیا۔ کہتے تجھے پڑھنا کچھ نہیں آتا، فارسی نہیں آتی، عربی کا قرآن کیسے حفظ ہو گیا؟ توجہ سے سنیے گا۔ اس وقت ایک رات ایک مرد تقلید ہے مکارم شناسی 90 برس سے زیادہ کے، کہتے میں امتحان لینے گیا کہ اسے واقعی قرآن آتا بھی ہے یا نہیں، تو کہنے میں نے اس سے چند آیات پوچھی، یہ پوچھا وہ پوچھا، دیکھا ہر سورہ آتا ہر آیت آتی ہے، اس نے کہا اتنے سوال تو نے مجھ سے پوچھے ہیں، ایک آگا میں بھی پوچھ لوں۔ آغا مکارم نے کہا، میں نے کہا کہ جو سوال کرنا کر لے، اب بتا سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت کون سی ہے؟ کہ میں نے فاتحہ پڑھنا شروع کی، کہ میں نے کہا پڑھنے کی ضرورت ہے، میں بتاتا ہوں ایاک نعبد، پتہ نہیں بندہ چلے گا نہیں چلے گا۔ ابھی تک میں نے جو موضوع لیا میں اس پہ نہیں بول سکا ہوں، آپ لوگ مجھے بھئی آپ لوگ پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں مجھے، میں موضوع پھیلاتا چلا جا رہا ہوں، چلیں گے تو میں چلوں گا، سارا مجمع ہے آخر تک۔ تو جانے گرامی، اب میں صرف یہ اشارہ کر رہا ہوں، پوچھا کہ بھئی کوئی بھی سورہ تم سے کہیں سے پوچھ لو تمہیں کیسے پتا ہوتا؟ ایک بہت بڑا ایران کا صحافی تہران کا اٹھا، امتحان لینے گیا، کبھی انہیں کچھ نظر نہیں آتا، اس نے آیت لکھی، پھر حدیث لکھی، آیت لکھی، شعر لکھا، آیت لکھی، اخبار کی کٹنگ لگائی، کٹنگ سمجھتے ہیں نا اخبار کی، تو کہا سب کچھ کر کرا کے گیا، کیا بتا ان میں آیات کون کون سی ہیں؟ اس نے کہا یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ صحافی نے کہا جب تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تجھے کیسے پتا یہ آیات ہیں؟ جب تو دیکھ نہیں سکتا پوری طرح سے پتا کیسے یہ آیات ہے؟ کیا تو اندھا تجھے نظر نہیں آتا؟ کہ میں تو اندھا نہیں ہوں، بتایا صحیح ہے، پتا کیسے؟ کہ جو چمک رہی ہوتی ہے وہ آیتیں ہوتی ہیں۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا مجمع ہے یا نہیں، کہ جو چمک رہی ہو،
کیسے چمکتی ہیں؟ ہمارے لیے تو آیات نہیں چمکتی کہ قرآن میں لکھا بل ہوا نور، قرآن نور ہے، والرسول المصدق قرآن نور ہے۔ کیسے ملا یہ سارا اعجاز؟ کہ جب میں اس امام زادے کے روزے پہ گیا تھا نا، تو میں نے جا کے دونوں ہاتھ زری پہ رکھ کے گلا کیا تھا، میں نے اپنی آبرو لٹا دی، بے گھر ہو گیا، اب میں آپ کے حوالے۔ تو کب مجھے محسوس ہوا کہ کوئی زری سے اٹھا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، کوئی زری سے اٹھا باہر نکلا، مجھے گلے لگایا۔ جب گلے لگایا، سینے سے سینہ ملا، تو محسوس ہوا کہ اس امام کے بیٹے نے مجھے کچھ عطا کیا۔ اس دن سے پورا قرآن حفظ ہے۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام میں پیش یہ کر رہا تھا، جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے۔ اب بات واضح ہوئی؟